آرڈر آف آل دی ریگنگ، اس کے حوالے سے میں ہمارے جو وہاں سے ایکچولی منتخب ہوئے ہیں سعید احمد ایم پی اے، ان کے کیس کو پیش کر کے کمیشن کے سامنے میں آ رہا ہوں۔ دو باتیں کہنے والی ہیں ابتدائی طور پہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کراچی کا پورا الیکشن پہلے کراچی میں ہوتا تھا اسٹریٹ کرائم، اب کراچی میں ہوا ہے منظم کرائم۔ پہلے کراچی میں ہوتا تھا موبائل سنیچنگ، اب کراچی میں ہوا ہے ریزلٹ سنیچنگ۔ پہلے کراچی میں ہوتا تھا بتہ خوری، اب کراچی میں ہوئی ہے الیکشن خوری۔ اور پہلے کراچی کو لہو لہان کروانے کے لیے غیر منتخب لوگوں کو آگے کیا گیا، اب جو منتخب ہوئے ان لوگوں کا رزلٹ، اس کے اوپر کراچی کی تاریخ کی سارے بینک ڈکیتی، سارا اسٹریٹ کرائم اور سارے جرائم ایک طرف رکھیں، سب کے بھاری جرم جو ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں آرگنائزڈ کرائم، اس کو کہتے ہیں سینڈیکیٹڈ کرائم۔ وہ ہے جس کے ذریعے سے کراچی کے پورے رزلٹ ہڑپ کر لیے گئے۔ اگرچہ میں نے آج کوئی کیس بلوچستان کا نہیں کیا، لیکن بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہے، بلوچستان میں مقامی جماعتیں، بلوچستان میں اصلی جماعتیں، نمائندگی کرنے والی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف سمیت اور نیشنلسٹ پارٹی، وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے، ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے، اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے، قیدی نمبر 804 سے میں نے ملاقات کی جیل کے اندر، میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ عمران خان کا 3 نقطوں میں موقف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے، جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بیہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے، اس کو ہینڈز ڈاؤن گرا کے چاروں شانے چت کر کے شکست دی ہے، اس پہ آپ کو سلام بھیجا ہے عمران خان نے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے۔ میں نے ان کو بلوچستان پہ بھی بریف کیا کل۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، وہ میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں، اس کے اوپر میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ 2015 میں عبد المالک کیس کے اندر، وہ کیس میں نے کیا تھا ایک فریق کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات ہیں، جو سزا کو معطل کرنے کے جو اختیارات ہیں، سزا کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں، اور ایک اور صورت بھی ہے جو اس کیس میں بیان نہیں کرتا، رہنے دیتا ہوں، ان پہ دیر از نو فیٹر، یعنی ان پہ کوئی ہتھکڑی نہیں ہے۔ وہ نہ شہباز شریف روک سکتا ہے، اور نہ کاکڑ روک سکتا ہے، اور نہ کوئی سیکریٹری روک سکتا ہے، اور نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے۔ اس لیے صدر صاحب کے پاس جو ٹائم ہے، وہ انہوں نے اپنا بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے۔ کبھی کبھی تاریخ میں وقت آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چند ادار کی سانسیں تو مل گئی تھی بہادر شاہ ظفر صاحب کو بھی، لیکن وہ مقام تاریخ میں ان کو نہیں ملا جو ٹیپو کو ملا ہے۔ عمران خان ٹیپو کی چلتی پھرتی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، اس کو فوراً رہا کیا جائے۔ جب تک لارجسٹ پارٹی کا لیڈر رہا ہو کے گورنمنٹ فارمیشن میں، جس طرح کل انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے بہت زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہے، علی امین گنڈا پور کو، جو ڈیزرو کرتے ہیں ہر اعتبار سے، فیڈرل منسٹر، وہ میرے ساتھ کیبنٹ میں موجود تھے، میں نے کام کیا ہوا ہے، ریلنٹلیس ورکر ہے۔ ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو سیدھا سیدھا ہو، ورکر آدمی ہو، کھڑا ہونے والا ہو، اور عمران خان کا صحیح معنوں میں وہ ببر شیر سپاہی ہے۔ میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے، جو لوگ گئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی روح سے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آدمی جائے گا، خریدا جائے گا اور گورنمنٹ میں بیٹھا رہے گا، اس لیے کہ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے ایفیڈیوٹ ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے بیانات آپ کے پاس ہیں میڈیا کے اوپر۔ یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے، اور 3 شرائط ہیں کسی کو ہٹانے کی: یا کسی پارٹی کے نشان پہ لڑا ہو اور اس کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو، یا اس کی حمایت سے جیتا ہو، یا اس نے پارٹی نے نشان نہ ہو اس کو نامزد کیا ہو۔ تو ہم نے تو سارے نامزد کیے ہوئے ہیں، اس لیے میجورٹی کھڑی ہے۔ جو کھڑے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں، کھڑے رہو، ڈٹے رہو۔ مستقبل پاکستانیوں کا ہے، پاکستان کے اندر کسی مافیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو مافیا کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں آپ اس کی طرف سے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں جو ملا ملٹری الائنس تھا، وہ اپوزیشن میں بھی تھا اور وہ حکومت میں بھی تھا، اس کے پاس صوبائی حکومتیں بھی تھیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پہ اور سب سے بڑی کابینہ، وفاقی کابینہ پہ، ڈاکوؤں کا ایک پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا۔ ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو، ایوان اقتدار میں داخل نہ کرو۔ جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں، یہ بے مرام ہیں اور یہ بے انجام لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف